السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد قومی سیاسی قیادت نے ایک عزم کیا تھا کہ اب ملک پر دہشت گردوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ نواز شریف اور عمران خان ایک ساتھ بیٹھے، سیاسی مفادات بھلا کر ملکی سلامتی کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ سانحات نہیں رکتے اور ہر سانحے کے بعد ملک کے کرتا دھرتا تعزیت کا ٹوکرا اٹھائے متاثرین کے سروں پر ہاتھ رکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہی عزم دہرایا جاتا ہے، وہی بیانات داغے جاتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ قانون بنائے جاتے ہیں، اختیارات دیے جاتے ہیں، آئین میں گنجائش نکال کر خصوصی عدالتیں لگائی جاتی ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے سانحات میں جام شہادت نوش کرنے والے سپاہیوں، افسروں اور عام پاکستانیوں کے لواحقین کے زخم تازہ رہتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ بیانات کی بھول بھلائیوں میں خود کو فریب دیتے رہیں؟ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھنے والے 60,000 سے زائد پاکستانیوں کو بھلا دیں، یا پھر سچ مچ سر دھڑ کی بازی لگا کر ان کے خون کا حساب لیں؟ اور حساب لیں تو کس سے؟ ہمارے عسکری اور ریاستی اداروں کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے دہشت گرد تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ اگر افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی نہیں روک پاتا تو کیا پاکستان حق بجانب ہے کہ افغانستان میں گھس کر کارروائی کرے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی ریاست کو گھر محفوظ بنانے کا حق ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود الرشید صاحب، دفاعی تجزیہ کار اور ماہر افغان عبور بریگیڈیئر رائٹ محمود شاہ صاحب۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میرے خیال میں حکومت کے پاس ہی چلتے ہیں، سب سے پہلا سوال انہی کی جانب لے کے جائیں گے۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ تمام تر تانے بانے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، حکومت کے پاس اس سلسلے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کی سینکشنز موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب، ہماری جو دفاعی ادارے ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا پولیس کے ادارے ہیں، وہ اس چیز پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اور وہ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ یہ صرف جو واقعات رونما ہو گئے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جسے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نے ٹائملی انٹرسیپٹ کیا اور بہت سارے نقصانات کو، بہت سارے اموات کو، بہت سارے دھماکوں کو محفوظ بھی کیا۔ دیکھیے، جب وار آن ٹیرر ہوتا ہے، یہ جو ایسا ایک دشمن ہے جو کہ بظاہر کہیں پہ نہیں ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، جس کے یہاں پر بھی اور بارڈر کے اس پار پر بھی تانے بانے۔ اور ہمیں ایک بات کا خیال ہمیں ہے کہ جب سی پیک ہوا اور پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرنے لگی اور پوری دنیا بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل اور پاکستان کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ٹھیک تیزی سے جا رہے ہیں، تو جن لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ لوگ بھی خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ ایسے اعلی کاروں کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ پاکستان میں آ کر کے گھس کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، اور بے شمار ایسی کارروائی کو روکنے میں ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس، فوج کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا، جس میں ایک SSP، ایک DIG اور کئی سرکاری اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکاروں نے جان میں شہادت نوش کی، اور یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوئے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی سرکار کے خلاف نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل نہیں، یہ پاکستان کے ریاست کے خلاف وہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری ریاست، اس کے عوام، ان کے تمام شعبۂ زندگی کے لوگ ایک جٹ ہو کے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں ان کے خلاف۔ محمود الرشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف یہ جو تمام تر لاجک ابھی دی گئی ہے نہال ہاشمی صاحب کی جانب سے، آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا افغانستان سے تمام تر معاملات نظر آتے ہیں، وہیں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے۔ معاملہ اتنا ہی سیدھا ہے جس طرح گورنمنٹ بتا رہی ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ بات تو شاید صحیح ہوگی جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا ہمیں خود اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، اور آیا جتنا سنجیدگی کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، جو اس کا تقاضا تھا، وہ ہم کر پائے کہ نہیں پائے؟ اس کے 20 نکات میں سے ہم نے کتنے نقطوں کے اوپر عمل کیا؟ اور حکومت اگر 2 سال کی اپنی پرائورٹیز کو دیکھ لے کہ نیشنل لیول کے اوپر تو یہ جو دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، پرائورٹی میں اس کا کون سا نمبر تھا؟ اگر میں قطعی طور پر کوئی اس موقع کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو تقاضا تھا
اور جس سنجیدگی کے ساتھ یہاں کام ہونا چاہیے تھا وہ کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. فوجی عدالتوں کی بات ہوئی, 2 سال تک فوجی عدالتیں بن گئیں. آخری دن جب فوجی عدالتیں جو ہے نا ان کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا تو حکومت ہڑبڑا کے اٹھیو خو, اس کو تو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے. پہلے حکومت کہاں تھی؟ اور 2 سال جب انہیں ملے, اس دوران جو آپ کو اپنا جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز لے کے آنی تھی, پروسیکیوشن کا, انویسٹیگیشن تھا, کیپیسٹی بلڈنگ کا, وہ سارے کام کیے. ایک ذرہ برابر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں تھی. نیکٹا نے آپ سے پچھلے 25 ارب روپیہ مانگا پچھلے جون میں, اور یہاں 1.5 ارب روپیہ دیا گیا. کیا یہ پرائورٹی والی باتیں ہیں؟ آپ اورنج ٹرین کے اوپر 24 گھنٹے لگے ہوئے, آپ لاہور میں آ کے وزٹ کریں, لیکن آپ نیکٹا جو ہے اس کی اکوپمنٹ اور ان کی ٹریننگ, ان کی بلڈنگ, باقی ساری چیزیں وہ کہاں ہیں؟ 730 ویکینسیز ہیں, صرف 120 لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو حکومت کی پرائورٹی اگر یہ ہوگی, سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا, فنڈنگ کا یہ عالم ہوگا, تو پھر صرف افغانستان کے اوپر جو ہے نا وہ الزام دھرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں اپنے گرے بانوں میں بھی منہ جھانکنا چاہیے. اپنا گھر بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنا گھر بھی درست کرنے کی ضرورت. فیصل کریم کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, ہم لوگ چلے جو فورن پالیسی یا افغان امور کے حوالے سے تو ہم مزید بھی آگے بات کریں گے, ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی موجود ہیں, لیکن اپنی گورننس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں, یہ جو واقعہ پیش آیا تھا, میں نے بیٹھ کے اس کا سروے کیا اور بیٹھ کے اس کا جو 3D ایفیکٹ ہے اس سارے معاملے کا, اس کو دیکھا کہ نیرسٹ جو سرکاری ہسپتال ہیں, تعلقہ ہسپتال جائے حادثہ سے 1.5 کلومیٹر دور ہے, جو کہ اس قابل نہیں تھا کہ اتنے زیادہ زخمیوں کو وہاں پہ طبی امداد دی جا سکے. لیاقت یونیورسٹی اینڈ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز 134 کلومیٹر دور, سول ہسپتال جامشورو 134 کلومیٹر دور, نبیل گبول گوٹ ہسپتال 250 کلومیٹر دور, سندھ یونیورسٹی ہسپتال 134 کلومیٹر دور. کدھر ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی؟ فیصل کریم کنڈی صاحب, ہم تو اپنے زخمیوں کی عیادت نہیں کر سکتے, دہشت گردی کے خلاف جنگ کس طرح لڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ پروگرام نے پولیٹیکل کرنا ہے یا ملک کے حوالے سے کرنا ہے؟ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ سندھ حکومت کہاں پہ تھی یا ہاسپٹل کہاں پہ تھے, کسی نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ یا 7 شریف میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں پھر آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں سیکیورٹی کدھر تھی, جہاں پہ وزیر اعلیٰ کے جو گھر کے سامنے جو ہے یا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہوئے تو کیسے خود کش فیصل صاحب, اگر آپ نے اسپیسیفک کرنا ہے کہ جی آپ سندھ حکومت ذمہ وار تھی اس بلاسٹ کی, یا تو یہ کہہ دے سندھ حکومت ذمہ وار تھی اس بلاسٹ کی, تو پھر تو اور بات ہے. ہمارے وزیر اعظم کدھر تھے جب خیبر پختونخوا میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی تھی, جب 400 یونیورسٹی کا بلاسٹ ہوا تھا, اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر کدھر تھے, ہمارے وزیر اعظم کدھر تھے؟ نہیں, آپ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ سندھ حکومت نے یہ کر دی اور وہ کر دیا, آپ بنا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم صاحب جب گئے ہیں وہاں پر, کیا وہ 7 شریف گئے, کیا ان کی انٹیریئر منسٹر 7 شریف آج وزٹ کرنے گئے ہیں؟ دیکھیں, اگر اس بات پہ اگر آپ بات کریں گے, دیکھیں پہلی میں نے بات کی ہے کہ 7 شریف میں کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ 7 شریف جیسی اچھی سی جگہ پہ جو ہے کوئی خودکش حملہ کرے گا. اور اب آپ کہیں کہ ہر جو ہے اسی ہر شرائن کے ساتھ ہاسپٹل تعمیر کی جائے, تو آپ کی ہم نوٹ کر لیتے ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کو بتا دیں گے کہ جتنے بھی شرائنز ہیں ان کے نزدیک جو ہے ہاسپٹلز بنائے جائیں. جو بھی ہاسپٹلز اویلیبلز تھے ہم وہاں پر پہنچائے گئے, سی ایم بھی وہاں پر پہنچے, سب کچھ کیا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں گئے؟ آج اب ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب 7 شریف کیوں نہیں گئے؟ وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس کے لیے نہ ان کے انٹیریئر منسٹر گئے, نہ وہ خود جا سکے. تو یہ چیزیں اگر آج ہم الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان, آپ چاہے وزیر اعظم کی بات کریں یا وزیر اعلیٰ, آپ دونوں کی بات سن لیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت دونوں کی چلے بات کرتا ہوں. ایک بیان جاری کیا گیا آج حکومت کی جانب سے, وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات ہوئی, ذرا الفاظ سنیے گا, الفاظ غور سے سنیے گا, میں اب آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. وزیر اعظم نے خاص طور پر حکومت سندھ کو ہدایت کی کہ 7 میں لال شہباز قلندر کے مزار کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ لال شہباز قلندر کے مزار سمیت سندھ کے دیگر مزاروں کی سیکورٹی بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. دی اینڈ. یہ تھی ملاقات کا یہ پورا خلاصہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں نے مل کے آپس میں یہ فٹ بال کھیلی اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا, لو جناب یہ کام ہمارا پورا ہو گیا. Is this what the provincial government and the federal government is doing? میری بات بھی سن لینا, آپ بولیے, میری بات بھی آپ کی سپیچ ختم ہو گئی. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہوئی ہے, لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے اندر باقی ڈیٹیل جو ڈسکشن ہوئی ہے, نہ آپ بیٹھے تھے نہ میں بیٹھا تھا, یہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ نارملی آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ افغانستان پہ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں فیصل صاحب, we are sick and tired of these normal discussions.
بس کیجئے خدا کے لیے لوگوں کو. اب آپ لوگ کیا کریں, آپ پروگرام بھی چیز پہ کر رہے ہیں تو کیا کریں, آپ بتائیں نا, آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, پھر آپ آ جائیں. میں صرف فیصل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی بات نہیں, میں تمام جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں, آپ لوگ جب لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں نا جناب دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, ہم مذمت کرتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر, لوگ ہمارے پہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات. دیکھیں دہشت گردوں کی کمر توڑنے کا جس نے سٹیٹمنٹ دیا آپ اس سے جواب لیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا تھا, آج بتائیں بینڈیج کس نے دیا. سر یہ آپ لوگ کہتے ہیں, یہ آپ لوگ کہتے ہیں, یہ سیاستدان کہتے ہیں. تو ہم کیا کہیں, ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ ہمیں نہیں چھوڑتے, جب ہم وزٹ نہیں کرتے پھر بھی آپ ہمیں نہیں چھوڑتے. آپ کہتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, عیادت کر رہے ہیں, پھول دے رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اگر نہیں جاتے پھر کہتے ہیں جی یہ لوگ غائب ہیں, جب لوگ مر رہے تھے, زخمی تھے, نظر نہیں آتے, تو سیاستدان کہاں پر چلے جائیں بھی بتا دینا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ آج فیصل صاحب یہ ایکسکیوز ہے, بلیم لگا رہے ہیں, فیصل صاحب یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم میڈیا, کیونکہ میڈیا آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالتا ہے, اس لیے آپ لوگ پھول دینے جاتے ہیں. چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جی میں فیصل صاحب اس ڈسکشن کو میں مزید آگے لے کے چلتا ہوں, ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی موجود ہیں, ان کی بھی ذرا گفتگو سن لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سر, ساری گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ بتائیے ہم افغانستان کی جانب جب انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم کیا افغانستان میں سرجیکل سٹرائک کے آپشن کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہاں سے دشمن ٹریننگ لے کر یہاں پر آ رہا ہے تو جائیں اس کے گھر میں گھس کے جا کے مارے اسے؟ دیکھیے میں نے ساری بحث سنی ہے اور دو چیزیں بڑی عجیب سے لگی مجھے. سب سے پہلے تو بات ہم کرتے ہیں کہ ہم وار اینڈ ٹیرر میں پوری قوم مشغول ہے. اگر ہم وار اینڈ ٹیرر میں ہیں تو یہ جنگ لڑ کون رہا ہے؟ اگر آپ ضرب عضب کو نکال دیں, فوج کو نکال دیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نکال دیں, تو کیا واقعی اگر آپ دیکھیے تو کیا ہماری حکومتیں, میں چاروں صوبوں کی فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جہالت جنگ میں ہیں. یہ 7 شریف پہ بدقسمتی سے دوسرا بڑا حملہ ہے یہ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ حکومت نے رینجرز کی کراچی سے باہر پابندی لگا دی کہ آپریشن نہیں کریں گے. میں دوسری جو بات امپورٹنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا, چاہے وہ پنجاب کی بات کر لیں, چاہے کسی اور جگہ کی بات کر لیں, تو ہم نے دہشت گردوں کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ جہاں چاہیں جب چاہیں آپریشن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر طرح طرح کی قدریں بھی لگائی رکھی ہیں, ان کو جغرافیکلی لمٹ بھی کیا رکھا ہے, ان کو پاورز دینے میں بھی چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں. تیسری اور بڑی اہم بات جو ہے, جب ہم اس جنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نیکسس آج کا نظر آیا ہے. یہ نیکسس آج نہیں, آج سے کئی سال پہلے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی دشمن کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں افغانستان میں بیٹھا ہوا بھارت یہ مل کے اور امریکہ کی سرپرستی میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور یہ سی پیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. تو کیوں نہیں ہم اس سیکشن کو سمجھ کے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی اندرونی پالیسیز کو اس طریقے سے ترتیب دیا. اگر ہم حالت جنگ میں ہے تو یہ جنگ لڑ کون رہا ہے, کہاں پہ ہے, کون لیڈر ہے اس کا؟ آپ نے نیکٹا کی بات سنی, ابھی ایک اور بات سنی نیکٹا کے بارے میں. نیکٹا کے چیف نے گزشتہ 4 سال میں 5 یا 6 خط لکھے ہیں وزیر اعظم کو, جو اس نیکٹا کے ایگزیکٹو باڈی کے سربراہ ہیں. آج تک نیکٹا کی ایک پالیسی ساز میٹنگ نہیں ہو سکی اس چیز کی. آپ نے چاروں صوبوں میں 5 ملا کے, اگر 5 کے پی کو ملا لیں, ساتھ اس کے گلگت بلتستان کو ملا لیں, تو آج تک کوئی نیشنل لیول پہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ, چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہو چاہے وہ آپریشنز کی ہو, اس کی نہ تو آپ کی کوارڈینیشن ورٹیکل نہ ہی لیٹرل کبھی نظر آئی ہے, نہ ہی اس پہ کام ہوا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر, اور کئی جگہ پہ شاید فوج نے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو فل تھروٹل ہم کو جانا چاہیے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑے. غلام مصطفیٰ صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے کیونکہ امپورٹنٹ نکتے دیے ہیں. ہمارے ساتھ محمود شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور افغان امور کے وہ ماہر ہیں. افغانستان کے اس مسئلے کو سفارتی سطح پہ یا اس کا سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے یا کوئی اور حل بھی نکل سکتا ہے, کیونکہ جو پراکسی وار 1980 کی دہائی میں وہاں پہ جو لڑی جا رہی تھی, اس کے اثرات کہا جاتا ہے کہ اب جا کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا سپر پاورز کو بھی بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نقصان صرف اور صرف ایک عام پاکستانی کا, آپ کا یا میرا ہو رہا ہے. حکمرانوں کو سیکیورٹی موجود ہے, وی آئی پی پروٹوکولز ان کے پاس تو موجود ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بات ہو رہی ہے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی. وعدے کیے جاتے ہیں, بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اب کمر کس لی ہے, دہشت گردوں کی کمر توڑ دی جائے گی. جب اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی, اور تب بھی چند وعدے کیے گئے تھے تمام تر سیاسی اختلافات کو سائیڈ پہ رکھ کر. اس وقت اس پریس کانفرنس میں کیا گفتگو کی گئی تھی, آئیے ذرا کچھ وعدے آپ کو سناتے ہیں. میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے
یہ مجھے دعوت دیں گے میں ان کے پاس چلا جاؤں گا اور بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے. اور میرا خیال ہے حل ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, اور میرا خیال ہے کہ سب کی یہی خواہش ہے. میرے دائیں بیٹھے ہوئے کی بھی یہی خواہش ہے, بائیں جانب بیٹھے ہوئے کی بھی خواہش ہے, بشمول محترم عمران خان کو. ہماری اختلافات ایک طرف اس ایشو کے اوپر اکٹھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا, دہشت گردی. میاں صاحب جب ہاسپٹل میں میرے پاس آئے تھے الیکشن کے 2-3 دن بعد, تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے. اور یہ آپ میاں صاحب سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اے پی سی سے لے کے ہر چیز پہ ہم نے پوری طرح حمایت کی. 2014 کے اندر اے پی ایس کا جب واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد یہ دونوں سیاسی حریف کس طرح اکٹھے بیٹھے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے کم از کم اس معاملے پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی موجود ہیں. لیکن آج 2017 کے اندر کیا ہوا ہے پچھلے 72 گھنٹوں میں, یہ ہم سب جانتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, سر یہ ساری گفتگو جو آپ نے بھی اب تک یہ ساری ڈیبیٹ سنی ہے, ساری ڈسکشن سنی ہے, افغانستان کے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا سفارتی حل ہے, سرجیکل سٹرائکس ہے, کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح ان سینکچریز کو, ان تمام ٹریننگ سینٹرز کو جو وہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پر آ کے جو آپریشنز کیے جاتے ہیں, اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ پرانے واقعات کی بات کر رہے ہیں وہ بڑے دردناک ہے, افسوسناک ہے, مگر وہ سنگل واقعہ تھا. دراصل آپ نے دیکھا کہ 2014 میں آپریشن ضرب اعظم سے پہلے یہ دہشت گرد ہمارے ملک میں تھے, اور پھر ہم نے آپریشن ضرب اعظم کر کے ان کو یہاں سے باہر نکال دیا. افغانستان میں ان کو سیف سینچریز ملی, اور آہستہ آہستہ وہاں انڈیا اور افغان انٹیلیجنس نے ان کے اوپر کام شروع کیا, اور 1-2 واقعات. اب سر حل کیا ہے اس کا؟ شاہ صاحب حل کیا ہے؟ جی میں حل آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ٹوٹل تھریٹ ہے اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا, اور اس کے لیے ہم لیٹ ہے, اور حکومت جو ہے وہ سرپرائز ہوئی ہے, دشمن نے سرپرائز حاصل کی ہے. اور یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ 1 نہیں 7 حملے تھے جو کہ پچھلے 2-4 دنوں میں ہوئے, 5 دنوں میں یہ ہوئے ہیں, مختلف ٹارگٹس کے اوپر, اور باقاعدہ پلاننگ سے ہوئے ہیں, افغانستان سے یہ پلان ہوئے ہیں. اور یہاں پر اس کے لیے ابھی اس سٹیج کے اوپر ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا افغانستان میں جتنے پیسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں خرچ کرنے پڑے, ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے, اور افغان انٹیلیجنس اور حکومت جو ہے یہ کرنے پہ تیار ہے. اور شاید امریکہ جو ادھر خاموش بیٹھا ہوا ہے ان کو سرپرستی حاصل ہے. ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں رینج آف آپشنز ہے ڈپلومیٹک. آج ان کو بلا کے GHQ میں میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا افغان ایمبیسی کو کیوں نہ بند کیا جائے پاکستان میں, اور ہماری ایمبیسی کو وہاں سے بلایا جائے. جو افغان مہاجرین ہمارے پاس ہیں, شاہ صاحب ادھر ہی ٹھہریے گا, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. 1 منٹ شاہ صاحب ادھر ہی رکیے گا, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. میں اسی پہ ذرا حکومت کا موقف لے رہی ہوں. نہال ہاشمی صاحب, گفتگو آپ نے سنی شاہ صاحب کی, انہوں نے کہا کیوں نہ ہماری ایمبیسی کو وہاں پہ بند کر دیا جائے, کیوں نہ ان کے ایمبیسیڈر کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے. اور دوسری بات میں اس میں ذرا ایڈ کر دوں, یہ جو 76 دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے, یہ GHQ کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ فورن منسٹری کیوں نہیں کر سکتی؟ وزیر اعظم نے اس پورٹ فولیو کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ نے کئی سوالات مجھے کر دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کسی پہ کوئی الزام نہ ہوتا. محمود رشید صاحب نے اورنج اسٹینڈ کا بھی ذکر کر دیا. میں نے الزام کا لگایا, الزام کا لگایا, میں تو سوال کر رہا ہوں سر آپ سے. یہی اہداف چاہتا ہے دہشت گرد, یہی اہداف چاہتا ہے افغانستان, یہی ہندوستان چاہتا ہے کہ صوبے مرکز کو, سویلین ادارے, فوج کو, فوجی ادارے, سویلین کو زبان, لسان, مسلک پہ ہم لڑتے رہے, اور ہماری میڈیا کہے کہ جائیں جا کے افغانستان پہ ہاتھ. نہال صاحب پلیز اس کو مت, جب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس 2 ایکسکیوزز ہوتے ہیں. نہال صاحب آپ کے پاس 2 ایکسکیوزز ہوتے ہیں, یا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے, یا آپ لوگ کہتے ہیں جناب لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے, دس از جسٹ اے جینوئن کوسچن. پلیز مجھے بولنے دیں. آپ پہلے سنیں, آپ بول رہے ہیں نہال صاحب, لیکن اس کو مت یہ
کہ پتہ نہیں کوئی صبائیت کا مسئلہ یہاں پہ اڑ نہیں، آپ تحمل سے رہے، تحمل سے بیٹھے. آپ سب سے زیادہ بول رہے ہیں میرے بھائی. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں، نہ محمود شام صاحب ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ فارن آفس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکس ہوگا کہ کیا ہم اس کے نہال صاحب آپ کی رائے لی ہے، صرف آپ کی رائے لی، آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، صرف آپ کی رائے لے رہے ہیں. تو رائے یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ڈومین ہے. یہ کسی ٹیلی ویژن ٹاک شو میں ہمارا اور آپ کا ڈومین نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اور میری رائے یہ ہے کہ جب ہم وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی فوج کے یا پولیس کے خلاف یا نواز شریف یا عمران کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. تو یہاں پاکستان میں ادارے کوئی نہیں ہے، ایک پاکستان. نہال صاحب میری بات سنیں، آپ کو اگر پارلیمنٹ کا واقعی اتنا، میری بات سنیں، احترام 100% احترام آپ کے پارلیمنٹ کا ہم کرتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ ہمارے ووٹوں سے وہاں پہ آپ لوگ پہنچے ہیں. مجھے صرف آخری دفعہ یہ بتا دیجئے وزیر اعظم نواز شریف آخری دفعہ پارلیمنٹ میں کب آئے تھے؟ لاسٹ سیشن میں آئے ہوئے تھے وہ وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان پارلیمنٹ میں. اور آج میں خود اس میں پریزائڈ کر رہا تھا، سارے وزراء آتے. اور آج ان کیمرہ بہت ساری ڈیٹیلز بات ہوئی ہے. جو انٹر منسٹر تھے جناب بلیغ الرحمان، ان سے اور چیئرمین سے ایک ان کیمرہ بڑی ڈیٹیلز میں بات ہوئی. ساری چیز، بہت ساری چیز میں آپ کو بتا نہیں سکتا ٹیلی ویژن پہ، کیونکہ میں جب آپ کو یہ جواب دوں گا سر یہی تو مسئلہ ہے نا نہال صاحب، یہی تو پرابلم، کیا کر رہے ہیں، کیا تیار نہال صاحب یہی تو پرابلم ہے نا. ہم آپ سے جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ آگے کہتے ہیں یہ ٹاک شو کے اندر یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں. لوگ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں ہر گلی کے اندر، آپ یہ سمجھ چل ٹھیک ہے. ٹھیک، پری ایمپٹیو ایکشن ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نے کتنے اچھے کیے. ہم اب کیا کریں؟ نہیں، ہمارے کچھ تقاضے ہیں. کوئی چیز انویل ہم ہر جگہ ہر بات نہیں کلیئر کر سکتے ہیں. نہال صاحب آپ لوگ جب نہیں کلیئر کرتے نا پھر چیزیں لیک ہوتی ہیں، سیکورٹی ایشو، پھر چیزیں لیک ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر بھی آپ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں چیزیں لیک کس طرح ہو گئی. دیکھیں پارلیمنٹرین کو پتا ہے، محمود شام صاحب بھی سمجھتے ہیں، جنرل صاحب بھی سمجھتے ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور اس پہ بہت اچھے نتائج بھی آئے. کئی ایسے چیزیں جو ہم نے پکڑا ہے مگر اس کو ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، کلو کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے. یہ قومی مسئلہ ہے، یہ کسی پارٹی کا صوبے کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ ہمیں پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری بقا کی جنگ ہے یہ. اور اس کو کون سی پوائنٹ سکورنگ؟ نہال صاحب کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. نہال صاحب کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. افسوس اس بات کا ہوتا ہے آپ لوگ ان جگہوں کے دورے کرتے ہیں جب دھماکے ہوتے ہیں، دھماکوں کے بعد دورے کرنے کا کیا فائدہ؟ پہلے کر لیجئے تاکہ سیکیورٹی کسی طرح بہتر ہو سکے. آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں بات کا محمود رشید صاحب سے ساری آپ نے گفتگو نہال صاحب کی سنی. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، بلا وجہ ہمارے پہ تنقید نہ کی جائے. دیکھیے بلا وجہ تنقید کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنا بھی جو 2 سال میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو چیزیں طے ہوئی تھیں، ہمیں اس کا فالو اپ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس میں کتنی سنجیدگی دکھائی. اس کی ایک کمپیریٹیو آپ سٹڈی کر لیں کہ آیا یہ ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے، غلام مصطفیٰ صاحب، کہ پرائم منسٹر کو نیکٹا کے چیئرمین نے 4-5 دفعہ لیٹر لکھا جو وہاں کے بورڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کے ہیڈ ہیں، تو ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. اب اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہوگی؟ یہ کہتے ہیں اورنج ٹرین کا نام کیوں لیا؟ میں کیوں نہ لوں؟ آپ 250 ارب روپیہ لگا کے وہاں 24 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی درجی تو پھر اورنج ٹرین ہے نا، رات کو آپ فلڈ لائٹیں لگا کے وہاں کام کر رہے ہیں. نیکٹا کو آپ فعال نہیں کر سکتے، نیکٹا کو آپ پیسہ دیا نہال صاحب کو میرے خیال جواب کا موقع دیں. جی نہال صاحب، کہ نیکٹا کو جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے مطابق بھائی پیسہ دیا جا چکا ہے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی. اوور نائٹ نیکٹا نہیں بنتا، دنیا میں کہیں نہیں بنتا ہے. کتنے سال ہو گئے نہال صاحب؟ کتنے سال اور چاہیے جناب؟ یہ ایک تجربہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو ایسے لے جا کے بیٹھا دیں. اس میں ہم کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں اور جتنے فنڈنگ چاہیے تو ہم نے دے چکے ہیں اس کا، اور کام آگے بہت. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں خاصا کر چکے کہ 730 افراد وہاں پر ریکوائرڈ ہیں، آپ کے نے 120 افراد بھرتی کی ہیں. اب تک یہ 600 افراد کی جو شارٹ فال ہے وہ اس ادارے کے اندر وہ امپلائیز ہی نہیں ہے، تو وہ خاک چلے گا وہ محکمہ. یہ آپ کی ترجیحات ہیں، یہ آپ کی سنجیدگی ہے، یہ آپ کی پرائورٹی ہے. حضور ٹریننگ پہ ہے لوگ اور اس پہ پروسیس چل رہا ہے. میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ ذرا بتا دیں وہ ٹریننگ پہ ہے. نہال صاحب کس بات کا پروسیس سر؟ یہ کلریکل جاب نہیں ہے. کس بات کا پروسیس؟ 2017 آ گیا، 1 سال رہ گیا، گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے، 1 سال رہ گیا، ابھی بھی پروسیس چل رہا ہے.
गवर्नमेंट भले खत्म आती जाती रहती, पाकिस्तान रहेगा और हम उसको मजबूत करने के लिए प्रोसेस को चला रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी तरजीहात को बदलें निहाल साहब, आप हमारे भाई हैं, अपनी तरजीहात को बदलें। नंबर 1 पे ये दहशतगर्दी का कला कमा जो है ये प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। दहशतगर्दी मैं आपको कहूं तरजीहात को बदले, ब्रेक का टाइम हुआ है, ये तो नहीं कह रहा, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक का टाइम हुआ है। निहाल हाशमी साहब, महमूद रशीद साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है। डिस्कशन में मजीद आगे बढ़ाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सिविलियन हुकूमत, साथ साथ हमारी फौजी क़यादत क्या कुछ कर सकती है। फैसल करीम कुंडी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां बात आती है, अगर हम कानून नाफिज करने की बात करें, क्योंकि सूबाई मसला है बिलाखिर, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी क्यों नजर नहीं आती? कराची ऑपरेशन की अगर बात हो, उसके अंदर संजीदगी सिर्फ इस हद तक नजर आती है, फिंगर पॉइंटिंग होती है कि जनाब हमें निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस, लोकल पुलिस को अगर सपोर्ट करने की बात होती है तो कराची के अंदर अंदाजा लगा लीजिए, कराची के अंदर पुलिस के जो अस्पताल मौजूद है उसकी जो डिस्पेंसरी है उसमें डिस्प्रिन तक नहीं मिलती कराची पुलिस एहलकार को। यह सूरत हाल है पुलिस को मराद देने के हवाले से। देखें, पहली बात तो ये है कि जो लाल शहबाज कलंदर की आप बात कर रहे हैं मज़ार की, मैं पिछले दिनों खुद मैं गया हुआ था और देखें वहाँ की अगर आप सिक्योरिटी या किसी और भी मज़ार की या जैसे कैद आज़म की मज़ार की आज बात हो रही थी, डेफिनेटली सिक्योरिटी होती है, लेकिन आप कितने लोग वहाँ पर तैनात कर सकते हैं? 2, 4, 10 और उसके बाद आपके वॉक थ्रू गेट्स होते हैं, वो चीज़ होती हैं। जहाँ तक पुलिस हॉस्पिटल की आपने बात की, मैं उसका न्यू स्पोक्स पर्सन, आप आईजी से क्वेश्चन करें, कॉल करें, उनसे पूछें, या उनके कोई जो सिंध हुकूमत के कोई स्पोक्स पर्सन, मुझे एक मिनट इजाजत, आपने फरमाया वहां पे हम 2-4 लोग सिक्योरिटी के लगा सकते हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगा सकते हैं, यही कर सकते हैं, ये फरमाया आपने? नहीं, मैंने कहा वहां पर लगे हुए थे, वॉक थ्रू गेट भी था, मैं खुद गया था दिसंबर के महीने में, खुद गया हुआ था, मैंने खुद लाल शहबाज ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं आप लोग। वहां पर वॉक थ्रू गेट भी लगा हुआ था। लेकिन आप बताएं कि आप कहां तक ये सिक्योर, देखें पुलिस डेफिनेटली जाती है वहां पर, खड़ी भी होती है, कितने आप हजारों लोग आते हैं, आप उसको पुलिस कैसे चेक करेगी? और किसको ये वेमो गुमान में था कि लाल शहबाज कलंदर जैसी जगह पर भी फैसल साहब, आपने एक्चुअली ये बात ऑन एयर कही है कि हम क्या कर सकते हैं? सीरियसली आपने अभी ये बात की है कि हम क्या कर सकते हैं? आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं यार? आप कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आप आज आप किस मूड में आए हुए हैं प्रोग्राम करने के? यार पहली बात तो सही सुन ले, मैं किस मूड में? आप देखें कि वहां पर आप कितने पुलिस डिप्लॉय कर सकते हैं। भाई मैंने कहा कि आप पुलिस कितनी डिप्लॉय करें, किस मज़ार पे जितनी पुलिस डिप्लॉय करेंगे? मैं खुद गया था वहां पर पुलिस खड़ी थी, वॉक थ्रू गेट भी लगे हुए थे। ये मज़ारात है, इसमें लोग हजारों लोग दिन में आते हैं जाते हैं, वहां पर पुलिस भी होती है, चीजें होती हैं। लेकिन आप देखें, आप मसाजिद पे भी आप जुम्मे के नमाज के वक्त आपकी पुलिस डिप्लॉय होती है, उसके आपके जो 5 वक्त नमाज जब पढ़ते हैं उस वक्त पुलिस हर जगह। आप कहाँ पर पुलिस डिप्लॉय? आपको और भर्ती की जरूरत होगी, आपको आप किधर अच्छा, फैसल साहब एक मिनट सुन टू, आप यूनिवर्सिटीज को देखें, आप कॉलेज को देखें, हर जगह आपको सिक्योरिटी की जरूरत है इस वक्त मुल्क में, हर जगह आपको हर जगह है। आप मुझे बताएं कि आज अभी मैं देख रहा था कि आज हमने 100 टेररिस्ट ISPR की तरफ, यार मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बात करें। अगर आपने बात करनी फिर मैं चुप हो जाए तो आप बात करें, हम घंटा आपको सुनते हैं। सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज अभी जो है ISPR की तरफ स्टेटमेंट आई है कि 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। इंटरनल, हमें इंटरनल भी चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल भी चैलेंज हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सियासतदान भी इसमें सफर हुए हैं, सियासतदान भी इसके अंदर शहीद हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी जमातों की लीडरशिप भी शहीद हुई है। हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए हम जंग लड़ेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे पुलिस है, चाहे जो कुछ भी है। हम सब ने, अगर ये मुल्क रहना है तो हमने रहना है, अगर ये मुल्क नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अब आपने बात कर ली, मुझे इजाजत, इस पे हमें मिलकर बैठना चाहिए। आज हम इंडिया को और अफगानिस्तान को ये टॉक शोज दिखाएंगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं, कि हम ये एक दूसरे को नहीं लड़ रहे। फैसल साहब प्लीज डोंट से दैट, नहीं लड़ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो चाहते हैं अगर आपको कोई पिन पॉइंट करके ये बता रहा है कि जनाब को थोड़े से शॉर्टफॉल्स यहाँ पे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है। नो वन इज फाइटिंग विद यू। करना चाहिए, लेकिन आपसे कहना चाहिए, हमें बाहर ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम आपस में टीवी पे लड़ रही है, उनका ये हाल। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव मैसेज बाहर दें, ये आपका शो बाहर भी देखा जाएगा, वो क्या समझेंगे? साहब पॉजिटिव मैसेज ही दे रहे हैं, आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसके हालात को मजीद बेहतर कर लीजिए। नियाज हाशमी के साथ मेरे बिल्कुल 100 इख्तलाफात, मेरे PTI के साथ 100 इख्तलाफात, लेकिन जब टेररिज्म की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, तो हमें यकजा होना चाहिए और हमें ये मैसेज बाहर नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो आपस में इस वक्त गुतम गुता है और इसी वजह से गुतम गुता है कि सिर्फ ये दबा के उसके लिए सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं।
ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، سر ساری گفتگو آپ نے سنی. ان کا فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس طرح کا امیج نہیں جانا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کوئی غلطیاں ہیں، کہیں پہ شارٹ فال ہے، اس کو سر کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دو چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں فیصل صاحب کی بات سے. نمبر ایک تو مزارات پہ اتنا رش ہوتا ہے، خاص طور پہ جمعرات کو، کہ شاید جو ہمارے ادارے وہاں پر جو پولیس والے کھڑے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ پوائنٹ ڈیفنس نہیں کر سکتے اس کا. چاہے داتا دربار کا لے لیں، پوائنٹ ڈیفنس نہیں ہو سکتا. ایشو جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں، بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس حد تک حالات پہنچیں کیوں ان ٹیررسٹ کو وہاں تک پہنچنے دیا جائے جہاں پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے اس دنیا کو امن کا پیغام دیا، وہاں پہ لوگوں کو جو امن کے لیے وہاں پہ گئے، دعا کے لیے ان کو نقصان پہنچے. دوسری چیز جو ہمیں بڑی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا لڑ اس لیے رہے ہیں کہ مجھے سے زیادہ پوائنٹس مل جائیں گے یا فیصل صاحب کو زیادہ پوائنٹ؟ ہم لڑ نہیں رہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو میری خامیاں ہیں، میں آج کھڑے ہو کے کہنے کو تیار ہوں کہ فوج نے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. تو ہم کیوں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں. میں اگر آج یہ احساس کر لوں گا تو شاید اس کی بہتری تک. ابھی آپ نے ISP کی ٹویٹ کی بات کی، مجھے اس چیز پہ دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج 100 دہشت گرد ہم نے مار دیے، کہیں پکڑے بھی گئے. یہ آج سے ہفتہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں یہ پتا تھا کہ افغانستان کے ساتھ یہ مسئلے ہیں ہمارے، بھارت کے ساتھ یہ مسئلے ہیں ہمارے، اور ساری چیزوں انفارمیشن یہ اگر آپ اور میں بات کر سکتے ہیں تو آئی ایم شیور، جس طرح ابھی بتا رہے تھے ہمارے سینٹر صاحب بھی، باقی حکومتی جو اہلکار ہیں، ان سب کو اس سے ہم سے بہت بہتر انفارمیشن ہے. ہم نے اس سے پہلے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ کیا اب بھی جو ہم کچھ کر رہے غلام ہیں؟ مصطفیٰ صاحب، میں سر ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے. لیکن وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، وہ پھر اگر اس قسم کی آپ بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جناب کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہیں پہ کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر اس قسم کا بھی الزام لگتا ہے کہ جناب یہ آپ کس طرح پروگرام کر رہے ہیں، آپ کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بلکہ اس سال کے آغاز سے ہی یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کہیں پہ اس کا حل سامنے نہیں آیا. فوجی عدالتوں کو ایک دفعہ پھر سے اس کا قیام اور اس کو کیا مزید توسیع دینی چاہیے، اس پہ کیا سر آپ کا موقف ہے؟ کیا فوجی عدالتیں اس مسئلے کا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو تھریٹ ہے نا اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ ایک سنگل واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک پلانڈ طریقے سے آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے. یہ ایک لہر ہے جو شاید ابھی وائنڈ اپ ہوگی، اور یہ 2-3 مہینے پہلے تیار ہوئی. ابھی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رینج آف ایکشنز کی ہم بات کر رہے تھے، تو نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین 30 لاکھ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک یہ یہاں پر ہوں گے پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. اس کو 1 سال کی توسیع کیوں دی گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ موقع ہے کہ ان کو صرف 6 مہینے کی توسیع دی جائے اور ان کے نقل و حمل پہ، نقل و حرکت پہ ایک دم پابندی لگا دی جائے. ان کو آپ تنگ کریں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک منٹ رکیے گا. نہال ہاشمی صاحب سے اس سلسلے میں جواب لے لیں. نہال ہاشمی صاحب، یہ جو گفتگو آپ نے سنی شاہ صاحب کی، ہم افغانستان کے اندر حملہ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہی دشمن کا ایک چال ہے. افغانوں کی ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ 2 مختلف قوتوں کو آپس میں لڑا کر وار انڈسٹری بناتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. انڈیا وہاں آ چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اندر آئے. وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب کافی. شاہ صاحب ایک منٹ رکیے گا. نہال ہاشمی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں شاہ صاحب افغان مہاجرین کے حوالے سے، افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے، اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، شاہ صاحب کی بات بہت معقول ہے. ایک تو وہ جو ہم کسی ملک پہ جارحیت نہیں کر سکتے، ایک خطے میں شاید ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے، اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور وہ بتائیں کہ ہم ایگریشن کر رہے ہیں. ہم ایگریشن نہیں کرنا چاہتے. جو بات شاہ صاحب نے کی ہے مہاجرین کے حوالے سے، ریفیوجیز کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. ہم نے یونیسیف کو آن بورڈ لیا ہے، UNCHR کو آن بورڈ لیا ہے، یونائیٹڈ نیشن کو لیا ہے، یورپین یونین کو لیا ہے، اور جتنے ہمارے دیگر خطے کے ملک ہیں ان کو ہم نے بارہا یہ بتایا ہے. پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس میں UN میں کہا تھا کہ ہم 3 ملین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں. مگر ایک ٹائم ٹیبل ہم نے فریم کر دیا ہے. اس ٹائم ٹیبل کے تحت یہ بات ٹھیک ہے
کہ جہاں 6 مہینے کی سال بھر کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ اسے 6 مہینے کیا جائے, اس کو ڈسکشن کیا جائے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے بہت اچھی چوائس ہے ناصر جنجوعہ صاحب, اور میں خود ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جو آپ کو دھماکے نظر آئے وہ تو نظر آ رہے ہیں, مگر سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جہاں پہ انہوں نے پکڑا ہے, انہوں نے جب بھی الرٹ آیا ہے. ٹھیک ہے محمود الرشید صاحب, اب ہمیں محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پینما کے معاملے کے اوپر حکومت کو تو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے, لیکن اگر دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوری سپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس معاملے کے اوپر؟ آف کورس, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اے پی سی بلائی جانی چاہیے اور اس کا ریویو ہو جائے. جو نیشنل ایکشن پلان 2 سال پہلے ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر بڑا برین سٹارمنگ بھی ہو, ہوم ورک کر کے سارے لوگ آئیں اور جو وہاں پر کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا ریفارمز بھی نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ تھا. فاٹا کے لوگوں کو قومی دھارے میں لانا اور وزیرستان کے لوگوں کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی, انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا. فاٹا کا ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ اسے ضم کر دیں کے پی کے اندر, تو حکومت کیوں اس کو ڈیلے کر رہی ہے؟ آپ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, قومی دھارے کے اندر لے کر آئیں, ان کا احساس معلومی دور کریں. فریم ورک بنا لیا گیا ہے. پہلے فاٹا والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ایف سی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, فیصل صاحب, سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, میر محمود الرشید صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ڈیبیٹ بہت لمبی ہے, ڈسکشن کافی زیادہ ہو سکتی ہے, مسئلے کا حل صرف ایک پروگرام کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا, لیکن تمام شرکا کو بلا کے آپ تک ان کا موقف پہنچانے کا ناظرین صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ معاملے کو کلیئر کیا کس طرح کیا جا سکتا ہے. تمام حضرات اپنا اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں, فیصلہ اینڈ میں آپ نے کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.